بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم عمران خان کی بڑی جیت، اقوام متحدہ نے اسلامو فوبیا کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ اقوام متحدہ نے 15 مارچ کو اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی دن قرار دے دیا۔ اس سے قبل اقوام متحدہ میں پیش کردہ قرارداد منظور کی گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں اسلامو فوبیا کے خلاف قرارداد منظور ہونے پر امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامو فوبیا کے خلاف ہماری آواز سنی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلامو فوبیا سے متعلق OIC کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد پاکستان نے پیش کی اور اقوام متحدہ نے پاکستان کی جانب سے متعارف کروائی گئی قرارداد منظور کر لی۔ کور کمانڈرز کا کہنا ہے کہ بھارتی میزائل گرنے کے واقعے سے بڑی تباہی ہو سکتی تھی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں خطے کی صورتحال اور اہم عالمی امور پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ کانفرنس میں شرکاء نے بھارتی میزائل فائرنگ کے حالیہ واقعہ کو تشویش کے ساتھ جائزہ لیا۔ کور کمانڈرز نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارتی غلطی کے اعتراف کے باوجود عالمی فورمز واقعہ کا سنجیدگی سے جائزہ لیں۔ بھارتی اسٹریٹجک اثاثوں کے تحفظ، حفاظتی پروٹوکول کی جانچ اہم ہے۔ روس نے امریکی صدر جو بائیڈن سمیت دیگر اہم شخصیات پر پابندیاں عائد کر دیں۔ روس نے امریکی صدر جو بائیڈن سمیت دیگر اہم امریکی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد اعلان کردہ تمام افراد روس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق عالمی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ روس کی جانب سے پابندیاں عائد کیے جانے کا اعلان وزارت خارجہ کی جانب سے کیا گیا۔ خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روسی وزارت خارجہ نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن، سیکرٹری خارجہ اینتھنی بلنکن اور سیکرٹری دفاع جنرل لائیڈ آسٹن پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ روس یوکرین تنازع، امریکہ نے چین کو خبردار کر دیا۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری تنازع کے سلسلے میں امریکہ نے چین کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس نے روس کا ساتھ نہ چھوڑا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر یورپی یونین اور امریکہ یوکرین کی مدد کرتے ہیں اور دوسری طرف چین روس کی، تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ اس جنگ کے مزید برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت کم ہو کر $100 فی بیرل سے بھی نیچے آ گئی۔ اس کے علاوہ خام تیل کی قیمت 5% سے زائد گراوٹ کے بعد $97.13 پر آ گئی، جبکہ خام تیل کی قیمت کم ہو کر $154 فی بیرل ہو گئی۔ دوسری جانب چین کی معیشت میں ممکنہ سست روی کے خدشات تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ بتائے جا رہے ہیں۔ چین نے بھارتی میزائل کے پاکستانی حدود میں گرنے کے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی میزائل کے پاکستانی حدود میں گرنے کے واقعے کی مکمل تحقیقات شروع کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وزارت خارجہ کی طرف سے بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت اور پاکستان معلومات کے تبادلے کو مضبوط بنائیں۔ ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت واقعے کا بغور جائزہ لیں، ایسے واقعات سے بچنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ امریکہ نے پاکستان میں بھارتی میزائل کے گرنے کے معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع نے واقعے کو حادثہ قرار دیا ہے۔ میزائل گرنے کے معاملے پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نیڈ پرائس کا بھارت میں یورینیم چوری کے واقعے سے اظہار لا علمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں یورینیم چوری کے سلسلے میں گرفتاریوں کا علم نہیں۔ جوہری معاملات کے ساتھ نیوکلیر سیفٹی پر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ دنیا کے امیر ترین شخص نے یوکرین جنگ کے خاتمے کا انوکھا حل پیش کر دیا۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو فائٹ کا چیلنج کر دیا۔ ایلن مسک اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ یوکرین میں امن سے زیادہ کچھ قیمتی نہیں، جو جیتا یوکرین اس کا۔ انہوں نے روسی صدر کو فائٹ کا چیلنج دیا اور کہا ہے کہ داؤ پر یوکرین ہوگا۔
بھارتی حجاب تنازع میں کرناٹک ہائی کورٹ کا متعصبانہ اور مسلم مخالف فیصلہ سامنے آ گیا۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کو چیلنج کرنے والی درخواست کو مسترد کر دیا۔ کرناٹک ہائی کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ حجاب پہننا اسلام کا لازمی جزو نہیں۔ یونیفارم پر نافذ پابندیاں مناسب تھیں، طلبہ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ کرناٹک ہائی کورٹ کا حجاب سے متعلق تعصب پر مبنی فیصلے کے بعد بھارت میں جگہ جگہ مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ برطانیہ نے ایسٹر سے پہلے تمام کورونا پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ نے مسافروں کے لیے کورونا وائرس سے متعلق تمام حفاظتی اقدامات 18 مارچ تک ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق مسافروں کے لیے ویکسینیشن کی شرط ختم کر دی گئی۔ غیر ویکسین شدہ افراد کو سفر سے پہلے کورونا ٹیسٹ بھی نہیں کروانا پڑے گا اور نہ ہی مسافروں کو لوکیٹر فارم جمع کروانے کی ضرورت ہوگی۔ یوکرینی پناہ گزینوں کے لیے 1 برس تک یورپی یونین میں رہنے کا بل منظور کر لیا گیا۔ یورپی یونین نے یوکرین سے نکلنے والے مہاجرین کے لیے فوری تحفظ کا بل منظور کر لیا۔ بل کے تحت یوکرین کے شہری یورپین یونین کے کسی بھی ممبر ممالک میں 1 سال تک رہ سکیں گے۔ بل میں واضح کیا گیا ہے کہ صرف یوکرینی مہاجرین ہی یورپی یونین میں رہ سکتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں موجود یوکرین کے عارضی شہریوں کی 15 دن کے بعد قانونی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ محکمہ موسمیات نے ملک میں رواں ہفتے گرمی کی لہر کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی سمیت ملک کے بیشتر حصوں میں رواں ہفتے معمول سے زیادہ گرمی پڑے گی۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ شمالی بلوچستان، بالائی سندھ، جنوبی پنجاب اور کشمیر میں درجہ حرارت معمول سے 9 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاہور کا دورہ کیا، جہاں آرمی چیف نے SH-15 آرٹلری گنز کی شمولیت کی تقریب میں شرکت کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہتھیار نظام کی شمولیت پر اظہار اطمینان کیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ جدید ترین گنز کی شمولیت سے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں میں اضافہ ہو۔ روس کا یوکرین کے خیرسون خطے پر مکمل قبضے کا دعویٰ۔ روس کی وزارت دفاع نے یوکرین کے جنوب میں واقع خیرسون خطے پر مکمل قبضہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ماسکو میں روزانہ کی بریفنگ کے دوران روسی وزارت دفاع کے ترجمان نے بتایا ہے کہ روسی فوج ڈونباس کی باغی فورسز کے ساتھ مل کر حملہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ گزشتہ روز کے دوران یوکرین کے 6 جنگی طیارے، 7 ہیلی کاپٹرز اور 13 بغیر پائلٹ والے ہوائی جہازوں کو تباہ کیا گیا۔ یورپی یونین نے روس کے خلاف پابندیوں کے نئے پیکیج کی منظوری دے دی۔ یورپی یونین کی صدارت کرنے والے ملک فرانس نے روس کے خلاف پابندیوں کے نئے پیکیج کی منظوری کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اپنے بیان میں فرانس نے کہا ہے کہ بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مشاورت کے بعد پابندیوں کا فیصلہ کیا، جو عام شہری اور اداروں سمیت روسی معیشت کے کئی شعبوں کو متاثر کرے گا۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر مسلسل روسی بمباری، حکام نے کرفیو نافذ کر دیا۔ یوکرین میں ہونے والی مسلسل بمباری کے باعث حکام نے دارالحکومت کیف میں فی الفور کرفیو نافذ کر دیا۔ کرفیو فی الوقت آئندہ 36 گھنٹوں کے لیے نافذ کیا گیا ہے۔ ملک میں ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری۔ ملک بھر میں ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے اور آج بھی پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر کا بھاؤ تاریخ کی بلند ترین سطح پر بند ہوا اور ڈالر 23 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 189.21 روپے رہا۔ شام میں 40,000 سے زائد شامیوں نے یوکرین کا سفر کرنے اور روس کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے رجسٹریشن کروا دی۔ شامی میڈیا نے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ابھی تک جنگجوؤں کی روانگی کا عمل شروع نہیں ہوا، تاہم بھرتی کیے جانے والوں میں القطرچی ملائیشیا کے ارکان بھی شامل ہیں جنہوں نے یوکرین میں لڑنے کے لیے حامی بھری ہے۔ القطرچی وہ گروپ ہے جس پر امریکہ نے اسد حکومت اور داعش کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔